اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی پر غور و فکر کریں تو ہم کسی جگہ جانے کی تیاری کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، یہ تو ہماری ساری ایک ظاہری تیاری ہوتی ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں، وہ مشائخ جن کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت، نیکی اور اللہ جل مجدہ الکریم کے قرب کا بھی ایک یہ سفر ہے، اور یہ بھی پورا ایک پروسیس ہے۔ جس طریقے سے ہم کہیں جانے کی تیاری کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ جل مجدہ الکریم کی عبادات کے اندر اپنے آپ کو مگن کرنے کے لیے یہ بھی پورا ایک سفر ہے۔ اس کا جو بنیادی جو نقطہ آغاز ہے وہ توبہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر تریاق استغفار ہے، پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے جو اس رستے کے مسافروں کو منزل مقصود پر نہیں پہنچنے دیتی، وہ ہے حسد۔ حسد بنیادی انسانی باطنی بیماریوں میں سے اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر میں آپ کو اپنے جو ہمارے علماء نے، محدثین نے اور بالخصوص صوفیہ نے اس پر جو خامہ فرسائی کی ہے، اگر میں آپ کو عرض کروں تو آپ حیران ہوں گے کہ کہا گیا کہ قرآن مجید کے سینے کے اندر واضح طور پر یہ موجود ہے کہ یہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اس کا آپ اگر مفہومی اور مرادی معنی یہ کریں تو دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بیمار، آپ نے جب وہ ایک بچے کی ابھی آف ایئر بات کی تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ یہ جو دنیا کا پہلا جو قتل ہے وہ بھی حسد ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور صوفیہ نے اپنی کتب کے اندر لکھا کہ امام پاک، امام عالی مقام، امام ہمام، امام حمام، امام شاہ جہاد، سیدنا و سندنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا ونہ کی اور یزید کی بھی جو جنگ ہے، یزید کو امام حسین کے ساتھ اور یہ اس کے بعد جتنے بھی آل بیت کے ساتھ جتنے بھی مظالم ڈائے گئے، ان مظالم کی ایک بنیادی وجہ حسد بھی تھی کہ ان کو امام پاک سے، بلکہ روضۃ الشہداء کے اندر تو علامہ وائز کاشفی نے اس بات کو لکھا، اگرچہ وہ وائز ہے لیکن یہ بات ان کی مجھے اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ عالم ارواح میں جب امام کی یزید سے آمنا سامنا ہوا تو یزید کو وہیں سے امام سے حسد پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پورا کنبہ جس چیز نے ذبح کروا دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں جو ایک واحد نشانی تھی جس کو امام علی مقام امام حسین کہا جاتا تھا، اس کو ذبح کروا دیا اور کشت و خون کے اندر نہلا دیا، وہ یہی بیماری ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ حسد کی بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خرامہ تشریف لے کر جا رہے ہیں اور خزاں کا موسم ہے، اگرچہ عشاق کے ہاں مدینے میں کبھی خزاں کا موسم نہیں آتا، عشاق میں ہمیشہ بہار ہی رہتی ہے، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ کوئی اور جگہ ہوگی جہاں پر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک ٹہنی تھی جو سوکھے پتوں سے اٹی ہوئی تھی، لدی ہوئی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی افہام اور تفہیم کی عادت مبارکہ کے مطابق صحابہ کرام کو وہاں کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے آپ نے اس ٹہنی کو جھٹکا دیا اپنے مبارک ہاتھوں سے، قربان جائے اس ٹہنی کے نصیبوں پر کہ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اور مقدس ہاتھ لگے، تو اس سے سارے پتے جو ہے وہ جھڑ گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو گویا کہ دیکھ کر کہا، مفہوم یہ ہے کہ دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو اب اس ٹہنی پر کوئی حسن رہا ہے، اس ٹہنی پر اب کوئی خوبصورتی رہی ہے، کوئی پتہ رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ نہیں، اس پر کوئی پتہ، کوئی حسن، کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے یہ ٹہنی پتوں سے خالی ہو گئی، یہ جھڑ گئے پتے سارے، اس طریقے سے حاسد کی نیکیاں جھڑ کر گر جاتی ہیں۔ یہ اتنا خطرناک مرض ہے۔ آخر میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، ہمارے ایک استاد تھے، بڑے اللہ والے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے بہت عمر رسیدہ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے فلاں فلاں شاعر کی صحبت میں بیٹھے، تو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم فلاں شاعر کے ساتھ بیٹھے تھے، تو اس نے اپنے بچپن کی یہ بات سنائی۔ تو یہ حدیث سنانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے،
اب یہ وہ منظر کشی آپ صحابی دیکھیے کیسی بیان کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سارے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہاں دیکھنا چاہتے ہیں. تو فرمایا دروازے پر نگاہ ٹکا لو. سب نے دروازے پر نگاہ جما لی. ایک بزرگ آئے، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں ان کے جوتا پکڑا ہوا تھا. سرکار نے فرمایا جنتی ہے. دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا. نبی پاک نے اپنی اس زبان سے، زبان اقدس سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو ارشاد مبارک جب سنا حضرت عبداللہ بن عمر نے، تو ان صحابی سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں. انہوں نے 3 دن گزارے اور کہتے میں ان کو واچ کرتا رہا، دیکھتا رہا کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے. کہتے میں دیکھتا رہا، بس نمازیں پڑھتے تھے، فرض نمازیں پڑھتے تھے اور پھر اپنے روزمرہ زندگی کے معمولات کرتے تھے. میں نے کہا ہو سکتا ہے عشاء کا وقت آئے تو یہ کوئی نیک کام کرے، رات کو اٹھ کے کوئی خفیہ عبادت کرے، کوئی تلاوت قرآن کرے، کوئی نفل پڑھے، کوئی تسبیح پڑھے. تو کہتے ہیں رات آئی، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے. اور میں نے جو ہے ایسے جو ہے وہ ایک سونے کا جو ہے میں نے ایک ان کے سامنے یوں سمجھے کہ ایکٹنگ کی کہ میں سو رہا ہوں. لیکن میں ان کو دیکھتا رہا، واچ کرتا رہا. صبح کی اذان ہوئی، وہ اٹھے اور وہ صبح کی انہوں نے نماز پڑھی اور پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئے. 3 دن گزر گئے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں واپس آنے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ بندہ خدا تو میرے ساتھ آیا کیوں تھا، کیا وجہ تھی؟ کہا میں تو دیکھنے آیا تھا آپ کے کوئی نیک اعمال کہ رات کو اٹھ کے جو خفیہ عبادت کرتے. کہا کیوں؟ کہا نبی پاک نے 3 دن متواتر آپ کے آنے سے پہلے سبحان اللہ. مجھے یہ ہم سب کو صحابہ کو کہا کہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، اور آپ تشریف لائے. تو ہو سکتا ہے آپ نے مجھ سے اپنی نیکیاں چھپانے کے لیے. ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ حج کر کے آتے ہیں تو کہتے رجسٹر کھولو یار، لکھو حاجی رفیق. تو اگلے کو چاہیے کہ بھائی پھر تو میرے نام کے ساتھ بھی لکھ نمازی شفیق. تو بہرحال تو کہا کہ ہو سکتا ہے آپ نے مجھے دیکھ کر اپنی عبادتیں چھپائی، اپنی نیکیاں چھپائی، رات کے اعمال نہیں کیے. تو میں کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو کہا پھر اتنی بڑی بشارت، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ سارے کام. تو کہا کہ اصل میں یہ جو تم یہ سینہ دیکھ رہے ہو نا، اس سینے کے اندر جو دل ہے، اس دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے. اللہ. اس وجہ سے ہو سکتا ہے زبان رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ جملے ارشاد فرمائے گئے. آخری بات عرض کر دوں، بالکل صحیح حدیث ہے. علامہ البانی نے اس کو سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر اس کو صحیح کہا ہے کہ شب برات میں جن لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جس کے دل میں کسی کے لیے بغض، عداوت، کینہ یا حسد ہو. اللہ اکبر.